محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن الأنصاري عن فاطمة الزهراء رضي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت سمعت فاطمة عنها قالت دخل علي رسول الله في بدر يوم فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدر يوما فقلت له علمك بالله والقوم الزوج. فقال يا فاطمة ائتني بالكسار جمالي وقتني كيف سألت بالكسار جمالي وقتت به وسألت أنظر إليه وإذا بدأوا يتناله كان البدر في ليلة تمامه والسماء سواء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. فما كان إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن عليه السلام قد قال وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم. إن جدك تحت الكساء فأقبل صنع الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله تظن أن معك تحت الكساء. قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب عودك تحت الكساء. فدخل معه تحت الكساء. فما كان إلا ساعة وإذا بوالدي الحسن عليه السلام قد قال وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم. إن جدك وحدك تحت الكساء. فقال نوحنا والكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتروني أن أكون معك وتحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. وقال عند ذلك فلسني اليمنى ميسان عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأن راية أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت نعم ها هو ما ولدك تحت الكساء. فأقبل اليمنى والكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتروني أن أكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيتنا والكساء فقلت السلام عليك يا بطاو يا رسول الله أتروني أن أكون معكم تحت الكساء. قال عليك السلام يا بنتي ويا من جئت أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميع تحت الكساء أخذ برسول الله فتدار في الكساء وأومأ بين يديه إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء عبادي وخاصتي وأمتي لهم لحمي ودم دمي يعلمني ما يعلمهم ويعلمني ما يعلمهم أنا أعلم وأنا أعلم
وسلم لمن ظلمهم وعدوا لمن آذاهم ومحب لمن آبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك لي ولهم وأذهب عنهم الرجس كرهم كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان السماوات لما خلقت السماء مبنية ولا مبنية ولا قمر منيرا ولا شمس مبنية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا بمحبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكتاب وقال الأمير جبريل يا رب ومن تحت الكتاب فقال عز وجل هم ربيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة أقوى وقالوا فقال جبريل يا رب أتبين أهدا لله يكون ثالثا فقال الله نعم قال لك فهبط من جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرك السلام ويخصك الخير والإسلام ويقول لك وعزتي وجلالي لما خلقت السماء مبنية ولا مبنية ولا قمر منيرا ولا شمس مبنية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا بأمركم ومحبتكم وقد آذنني أن أدخل معكم وهل تأذنون يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين الله إنما قد أذنت لك ودخل جبريل معنا تحت الكتاب فقال اليوم إن لك عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه محمد فقال علي عليه السلام لأبي رسول الله يا كريم لجلوسنا هذا ذاك الكتاب من الفضل عند الله فقال النبي الذي بعثني لك نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبل هذا في محفل الله من أهل الأرض وفيه يوم مشيئتنا محبين إلا نزلت رحمة ورحمة وغفرت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن تفرقوا فقال عليه السلام إذا ولى كنا وقال عشيتنا ورب الكعبة فقال النبي الثانية يا علي والذي بعثني ملك نبيا واصطفاني برسالة نبيا ما ذكر قبلنا هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع مشيئتنا محبين وفيه محموم إلا فرج الله عما ولا محموم إلا وكشف الله عما ولا تعرف حاجة إلا كذا له حاجة فقال عليه السلام إذا وليتنا وسعدنا وكذلك عشيتنا قالوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة نبینا کے بہت ہیں پیاسے برادر وہ پلا نہ سکو تم گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر اب تو کوئی بھی وارث نہیں ہے سر پر گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر سکینہ بھیا پانی اکیلے نہ پینا کہ بہت ہیں پیاسے
چلو شام ہوتی ہے اصغر اب تو کوئی بھی وارث نہیں ہے سر پر کٹ گیا تھا امام زمن کا ہو گیا خاتمہ پنجتن کا سر پہ کوئی بھی وارث نہیں ہے سر پر ہو گیا خاتمہ پنجتن کا اب تو کوئی بھی وارث نہیں ہے سر پر قبر اصغر پہ کہتی تھی مادر سلوات پڑھے بابا بلا ہو جائے اس کو سلمان کی بھی نائی عطا ہو جائے ذکر ابا سے علمدار کیا کر ہر دم تاکہ دعا کی زیادہ سے وفا ہو جائے ذکر ابا سے علمدار کیا کر ہر دم تاکہ دعا کی زیادہ سے وفا ہو جائے ذکر ابا سے علمدار کیا کر ہر دم تاکہ دعا کی زیادہ سے وفا ہو جائے وہ جسے معرفت کر گو بلا ہو جائے ہلکے اصغر کو تفانی کی ضرورت مگر تیر سے دامن اصغر کا گلا ہو جائے آگ خیموں میں لئے نو نے لگا دی دیکھو کسی ماں سے نہ کوئی بچہ جدا ہو جائے وہ جسے معرفت کر گو بھلا ہو جائے سلوات پڑھے سمجھے کہ آرمی ہیں کون کا یلتا سلامی کے بنا کی ہے مار کے برچھیا اکبر کو پکارے صدا
اطہار بھی ہیں کون کا یہ سلامی کے دینار بھی ہیں ماری کے پر سیاج پر کو پکارے آدھا اس سے بہتر کوئی دنیا میں مقام بھی ہیں سلام نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا نے بلند صلوات۔ جیاں سکھیا کربل جا کے، جیاں سکھیا کربل جا کے، اج تک میں تے ماریاں ٹکراں، اج تک میں تے ماریاں ٹکراں، سجدہ کیتا کربل جا کے، جیاں سکھیا کربل جا کے، ساری دنیا کعبے نوں جھک دی، ساری دنیا کعبے نوں جھک دی، کعبہ جھکیا کربل جا کے، جیاں سکھیا کربل جا کے، بہت بلند صلوات۔ نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت، ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت، ہو بھی سکتی ہے، محبت ہو علی سے تو شفاعت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت، ہو بھی سکتی ہے، خداوندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے، خداوندہ تیرا بندہ نصیری کا خدا کیوں ہے، ندا آئی کہ یہ میری مشیت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت، ہو بھی سکتی ہے، علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا، علی کا نام تو مشکل میں لے کر پھر نہیں لیتا، یہ عادت تیری دوزخ کی بشارت ہو بھی سکتی ہے، نہیں ہوتی گناہگاروں پہ رحمت،
پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، خدا کے دین کا نہ خدا، خدا کے دین کا نہ خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری، کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پوچھئے کہ کیا حسین ہے، میرے جسم میں جان جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی، میرے جسم میں جان جب تک رہے گی، میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی، میں کیا اور میری حقیقت ہی کیا ہے، خدا کر رہا ہے ثنا پنجتن کی، وہ آدم و حوا کے نادان لڑکے، تو آلے پیغمبر کو ناراض کر کے، کہاں سے خدا کی رضا ڈھونڈتا ہے، خدا کی رضا ہے رضا پنجتن کی، عمل کر کوئی بھی قضا ہو گیا ہے، مگر اس عمل کی یقیناً ادا ہے، مگر دوستو یہ ادا پھر نہ ہوگی، مودت نہ کرنا قضا پنجتن کی، بتاؤ ہمیں وہ عبادت کہاں ہے، عبادات کی جو گروہ رواں ہے، یہ بیکار روزے نمازیں تو لائے، کہاں چھوڑ آئے بلا پنجتن کی، مواد بلند صلوات، بارک دربار بلند صلوات، رونا اپنی عقبت لئی، رونا اپنی عقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں، جیڑا غم شبیر وچ نہیں روندا، جیڑا غم شبیر وچ نہیں روندا، وہ آدمی پر انسان نہیں، رونا اپنی عقبت لئی، نہ بوجھا کولو ڈر بچڑی، آ جلدی دیر نہ کر بچڑی،
आवेद सीने ते अज शाम वाला जिंदान नहीं रोना है अपनी अकबत नाने दा दीन बचाउण लई तौहीद दा रंग जमावण लई घर उजड़ गया है ज़हरा दा घर उजड़ गया है ज़हरा दा किसे होर दा कुछ नुकसान नहीं रोना है अपनी अकबत ज़ैनब दे कोई एहसान नहीं जेड़ा गमे शबीर से नहीं रोंदा वो आदमी है पर इंसान नहीं रोना है अपनी अकबत आगे आगे आ जाए आपकी
امام ہوں گے سرحانے جواب سے پہلے نہ خلق کوئی اس جناب سے پہلے زمین قبر تو مجھ پر ابھی فشار نہ کر وہ آنکھیں پوچھ تو لے تو آپ سے پہلے نہ خلق کوئی اس جناب سے پہلے گلے پہ تیر جو اصغر نے کھایا بولے حسین پیام موت آیا شباب سے پہلے کیا نہ خلق کوئی اس جناب سے پہلے جہاں میں آ کے نہ بھولے بھلے علی اکبر یہ باغ لٹ گیا فضلے شباب سے پہلے یہ باغ لٹ گیا فضلے شباب سے پہلے اور چلے حسین جو میدان میں سر کٹانے کو سکینہ دوڑ کے لیتے رکعت سے پہلے نہ خلق کوئی آواز بلند صلوات بیٹھے ہو آواز بلند سے آ کا جو سر گیا پیش یزید شاہ امام کا جو سر گیا اور بولا اچھل کے تخت پہ سیار تو میں گیا کیوں سر تے آپ تاج امامات کدھر گیا اے سر تیرا وہ اوج حکومت کدھر گیا سینا تیری غریب بہن پہ رضا ہوئی اے سر بتا وہ چادر کدے کیا ہوئی تیرے ہاتھ کے یوں کیا عمر و شیر سے کلا بکنے کا جو غلاموں کنیزوں کا ہے مقام ماں اہل بیت شیر خدا کے بہت اور در بدر پھرے سرے سلطان تشن کا تنہا سرے حسین نیادار بدر پھرے اور بھائی کے سر کے ساتھ پہنا کے سر پہ ایک
کہیں پر اٹھا لیا کہ کرتا تھا زمین پہ سرے شہر گرا دیا بس دل حرم کا ہل گیا اور عرش کے بریا قرآن رکھنے سے
ولی عصر کو دینے کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیں۔ روایات میں آیا ہے جہاں پر مومنین جمع ہو جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہیں خدا نہ خاصہ منافق نفاق ڈالنے کی کوشش نہ کرے، تو نفاق سے بچنے کے لیے اس مجمع میں جہاں صلوات پڑھی جاتی ہے وہاں منافقت نہیں کر سکتا، تو منافق کی منافقت سے بچنے کے لیے بھی بلند ترین صلوات۔ بہت ساری روایات ہیں صلوات کے بارے میں، فرماتے ہیں کہ اگر انسان دنیا میں محمد و آل محمد پر درود و صلوات دیکھتا رہے، جب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے چاروں طرف نور ہوگا، پوچھا جائے گا یہ نور کس کا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو جواب ملے گا یہ مومن محمد اور آل محمد پر ہمیشہ دنیا میں صلوات بھیجتا تھا، یہ اس صلوات کا نور ہے جو اس کی مدد کے لیے قبر میں آیا ہے۔ اگر اس نور کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مل کر بابا سے بلند صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، یہ جو صلوات کا عمل ہے، صلوات ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا ثواب اس لیے بھی زیادہ ہے کہ خدا کوئی بھی عبادت خود انجام نہیں دیتا، خدا کو خود عبادت نہیں کرتا کیونکہ وہ ان تمام چیزوں سے بالا ہے، بری ہے، خدا بندے مختار خدا ہے، نہ جسم ہے، نہ تمام چیزوں سے وہ بالا ہے، کوئی عبادت نہیں کرتا، حکم دیتا ہے عبادت کرو، سمجھ نہیں جائے گا، حکم دیتا ہے عبادت کرو لیکن خود نہیں کرتا ہے عبادت، وہ نماز اور روزہ کا یہ خدا کا کام نہیں ہے، بندوں کا کام ہے الہی حکم کو مانے، لیکن ایک واحد عبادت ہے جس میں خدا بھی شریک ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ بھی صلوات بھیجتا ہے، ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، ایسا ہے ایمان تم بھی نبی اور اس کی حال پر صلوات بھیجا کرو۔ کبھی اگر توجہ فرمائے تو خود بخود انسان اپنے لیول کے مطابق، اپنے علم کے مطابق سمجھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم جو فیلسوف ہے یا جو مفسران قرآن ہیں ان کے مطابق ہماری بھی سوچ ہو، ہماری بھی تفکر ہو، نہیں، جس کے پاس جتنا علم ہے توجہ میں جائے بس آپ اپنے علم کے مطابق اگر ہم صلوات کی ساری روایات کو چھوڑ دیں، اسی ایک آیہ شریفہ کو لیں، اس سے صلوات کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اتنی بڑی عبادت ہے جس میں خدا کو شریک ہے۔ اس لیے فرمایا جب بھی کسی مشکل میں آ جاؤ تو تسبیح لو، نیت خالص کے ساتھ تسبیح پڑھو صلوات کی، اور اہل بیت سے توسل کرو، وہ مشکل اس وقت تو یقیناً آپ کی مدد کے لیے کوئی نہ کوئی کہیں سے آ جائے گا، اور یہ جو کوئی نہ کوئی کہیں سے آیا ہے وہ اس صلوات کے نتیجے میں آیا ہے۔ کبھی بھی ایک بات سنے، میں اپنے موضوع کی طرف جانے سے پہلے ابتدا میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ عزیزوں، ایک بات سب اپنے ذہن میں ہم رکھیں، اور ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ عام طور پر اور یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مسائل ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں اور اس کام میں کامیابی مل جاتی ہے، وہ چاہے دکان ہو، چاہے بزنس ہو، جو بھی ہو، اس میں کبھی بھی ایک لحظے کے لیے بھی میں اور آپ نہ سوچیں کہ اس میں کوئی میری خوشحالی ہے، قطعاً خوشحالی میری نہیں ہے،
میں نے کوئی کام کیا، میں نے سوچا کہ ایسا کروں تو دیکھیں میں نے یہ کر لیا، نہیں ہو گیا، فلاں نے نہیں سوچا تو دیکھو وہ وہاں کا اپنا، ایسی بات نہیں کہتی زبان. میں قوم ممبر پہ موجود ہوں، دیکھو میں نے کیسی مجلس پڑھی. یہ ہمارا کمال نہیں ہے. یقین مانے جب انسان ہر جگہ جہاں پر بھی کامیاب ہو اور وہاں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے بعد وہ یہ کہے کہ پروردگار یہ تیرا شکر ہے، یہ تیری مدد ہے، اگر تیری مدد نہ ہوتی، اگر تو مجھے سوچنے کا موقع نہ دیتا، اگر یہ راستہ تو مجھے نہ دکھاتا تو میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. ایسا تو پہلی بات، پہلا مرحلہ معرفت کا یہ ہے کہ ہر شے کو، جو اچھی چیز ہے، جو نیکی کے کام ہے، برائی کو خدا کی طرف سے نہیں ہے نا، برائی انسان خود کرتا ہے کیونکہ خدا مالک خیر ہے. اس نے شر سے بچنے کے لیے، شیطان شر ہے، شیطانی کام شر ہے، ان شر سے بچنے کے لیے اللہ نے ہماری ہدایت فرمائی اور شر سے بچنے کے لیے ہمیں عقل دی جو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ موجود ہے. اور عقل سب سے بڑی ہادی ہے. اور جو ہے انبیاء آئے، انہوں نے ہدایت کر دی، چلے گئے. آپ اپنے کام پر، انبیاء اور ائمہ اپنے کام پیغام دے دیا. مولانا آیا، اس نے اپنا کام کر دیا، ٹھیک ہے نا. لیکن وہ شے جو ہمیشہ میرے اور آپ کے ساتھ ہے، اگر یہ پیغام میں پہنچا سکا تو انشاءاللہ کل کامیابی ملے گی مجھے. اللہ نے ایک ہادی 24 گھنٹے میرے اور آپ کے ساتھ رکھا ہے. اس ہادی کا نام ہے عقل. کیا ہے؟ عقل. اول ما خلق اللہ العقل. جو سب سے پہلی چیز اللہ نے خلق کی ہے وہ عقل ہے. دیکھیں ائمہ کے نور کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سب سے پہلے ہے. اور روایت میں اگر یہ نور نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. سمجھ میں آئے نا؟ حدیث قدسی بیان اللہ میں روایت ہے، آپ بولیں گے تو میں پڑھوں گا، آپ خاموش رہیں گے تو مجھے نہیں پتا میں کیا کر سکتا. خاموش رہنا بہت بڑی عبادت ہے، میں اس چیز کو مانتا ہوں. میں منبر پہ ہمیشہ کہتا ہوں، روایات اہل بیت میں ہے الصمت یعنی خاموش رہو. لیکن میرے دوست، خاموشی عبادت ضرور ہے، لیکن مجلس میں عبادت خاموشی گناہ ہے. یہاں سے جب اٹھے تو خاموشی سے نظر لے کر اپنے گھر چلے جائیں. گھر تک زبان بند رکھنا یہ عبادت ہے. لیکن ہم بالکل برعکس ہیں. ہم یہاں خاموش اور اپنی انرجی کو بچاتے ہیں کہ جیسے ہی مانا وہ زیارت ختم ہو تو پھر اس انرجی کا استفادہ کیا جائے اور پھر الحمدللہ ہماری آوازیں دنیا کی کونوں تک پہنچتی ہیں. ہاں نہ ابھی بولے اور یہاں سے جانے کے بعد خاموش رہے. معصوم فرماتے ہیں جو زیادہ خاموش رہتا ہے وہ کم گناہ کرتا ہے، اس لیے کہ تمام گناہوں کی چابی یہ زبان ہے. ایسا میں کسی بادشاہ نے کہا کسی کو بہت بری چیز دے کر آؤ، تو بندہ کیا زبان لا کے جانوروں کے سامنے رکھتی، انسان کی تو نہیں کر سکتا تھا. پھر کہا بہت اچھی سی چیز لے کر آؤ، وہ زبان لے آیا. بادشاہ نے کیا کیا ہے دونوں؟ کہا بادشاہ سلامت، یہ زبان ہے جو مولا کا بھی فرمان ہے، جو بلانا ہے انسان کی شخصیت، انسان کی حیثیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہے. جب وہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. ایسا میں تو خاموش رہے کہ یہاں میں براہ کرم میں آپ سے یا تھوڑا میرے ساتھ بولے. بولنا فقط اس لیے مجھے پتا چلے میرا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے، اس سے زیادہ میں آپ سے کوئی طرف نہیں کر رہا. ایک بولے سلام پڑھے محمد زمین و آسمان ایک کرنے والا تو ہے، ٹھیک ہے نا. زمین و آسمان ایک کرنا شروع کرنے کے لیے نا جب یہ خیبر پڑھوں اور پڑھوں تو زمین و آسمان ایک ہو جائے گا. لیکن وہ کرنا چاہیے، لیکن فی الحال موضوع میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے آپ انشاءاللہ فقط توجہ فرمائیں. کام کی بات آپ نے خدا نے حدیث قدسی پڑھ رہا تھا کہ بہار الانوار ہے، فرماتے ہیں پروردگار فرماتا ہے اے محمد
لولا کا لما خلقت الافلاک، اگر تجھے خلق نہ کرتا تو یہ زمین و آسمان یہ جو کچھ بھی ہے اسے خلق نہ کرتا. ولولا علی لما خلقتک، اگر علی نہ ہوتے تو اے محمد تجھے بھی خلق نہ کرتا. ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر فاطمہ نہ ہوتی تو دونوں کو خلق نہ کرتا. کے انوار سے پہلے ہے جو چیز اللہ نے خلق کی ہے وہ عقل ہے، ٹھیک ہے نا. اور عقل کا بڑا کردار ہے. ہادی ہے ہمارے سامنے ہے، بازار میں جاؤ، دکان میں بیٹھو، یونیورسٹی میں جاؤ، گھر میں آؤ، جہاں پر بھی جاؤ یہ ہادی آپ کے ساتھ ہے. یہ بتلاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور جو ہے جائیں گے نہیں، یہ عقل بتاتی ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا خیر ہے کیا شر ہے، کیا اللہ کو پسند ہے کیا اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ عقل بہت بڑی ہدایت کرنے والی ہے. اسی لیے فرمایا کہ آج کل کی تربیت میں یہ نہیں ہے کہ جوان سے یا بچے سے موبائل لے لو، انٹرنیٹ بند کر دو، ٹی وی بند کر دو، کمرے میں بند کر دو، کچھ بھی نہیں. آج کے زمانے کی تربیت نہیں ہے. آج کے زمانے کی تربیت یہ ہے سب چیزیں اس کے سامنے رکھو اور اس کو سمجھاؤ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کون سی چیز تمہارے فائدے میں کون سی چیز تمہارے نقصان میں ہے. جب اس کو صحیح سمجھاؤ گے تو وہ ہر شے کو صحیح استعمال کرے گا. ایسا میں باقی تو ہر چیز دنیا میں بھیڑتی جا رہی ہے، برائی کی ہر چیز اس کو روکا نہیں جا سکتا. آپ گھر میں روکیں گے، اسکول میں کیا کریں گے بولو میرے ساتھ، کالج میں کیا کریں گے. بچہ جب گھر سے باہر جاتا ہے کہاں تک پیچھے جاؤ گے. ایسا اس کو سمجھانا ہے کہ برائی کیا ہے، شر کیا ہے، شیطان کے وسوسات کیا ہے اور الہی پیغام کیا ہے. تو عقل انسان کو ہدایت کرتی ہے کیا برائی ہے کیا اچھائی ہے. صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. تو پہلی بات تو میرے دوست یہ ہے کبھی بھی مت کہیں کہ میں نے یہ کیا ہے نہیں. جو کچھ ہے خیر کے کام سب اللہ کی مدد سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں. وہ کوئی نہ کوئی بات ہمارے دل میں ڈال دیتا راستہ کھل جاتا ہے. سورہ طلاق کی آیت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اکبر. خدا نے ایک معیار دیا ہے، اور روزی نہیں ہے، مال نہیں ہے، یہ نہیں ہے، برکت نہیں ہے، بولا نہیں ہے، کیا کریں. سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 پڑھیں. خدا کہہ رہا ہے خدا کا وعدہ تو سچا ہے نا دوست، بولو ہے سچا نہیں میرے بھائی پیچھے والے، سچا ہے نا. تو خدا کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو بھی تقوی اختیار کرے یعنی اللہ کی بات کو مانے اور جس سے منع کیا اس کو نہ کرے، یہ ہے تقوی. جو بھی تقوی اختیار کرے گا اس تقوی کے نتیجے میں یجعل لہ مخرجا، خدا راستے کھول دیتا ہے. جو راستے بند ہیں وہ کھول دیتا ہے، سارے بند راستے کھول جاتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور خدا کہتا میں وہاں سے روزی پہنچاتا ہوں، وہاں سے رزق پہنچاتا ہوں جس کا تمہیں گمان بھی نہیں تھا، جس کا تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ یہاں سے ہی آئے گا. جب وہ آتا ہے انسان سوچتا ہے یہ کہاں سے آ گیا. خدا کہتا ہے یہ کہاں سے آیا نہیں، چونکہ میں مالک ہوں، میں نے بھیجا ہے. لیکن وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تو نے میری اطاعت و بندگی کی، اس کے نتیجے میں نے تجھے وہاں سے بھیجا. تو سوچتا بھی ہے تو اپنی ہوشیاری سے نکلے اور یہ انا سے بھی نکلے. میں اور آپ نکلیں گے میں جو ہے نا انسان کو برباد کر دیا ہے. کہ میں ابلیس نے کہا تھا میں اسے سجدہ کیوں کروں، میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، یہ ہے فلاں. ہمیشہ انسان کو متواضع رہنا چاہیے. تکبر کفر کے سامنے ہوتا ہے، تکبر مشرک کے سامنے ہوتا ہے، تکبر منافق کے سامنے
میں ہوتا ہے. مسلمان کے سامنے، مومن کے سامنے تکبر اسلام میں حرام ہے. اور تکبر بہت ساری بیماریوں کی مصیبت بھی ساتھ اپنے لے کر آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ہم نئے کہتے ہیں نا، اس سے نکلے ہیں. جس دن نکل گئے یقین والے دیکھیں خدا کی برکات کیسے نازل ہوتے ہیں. علی نے کہیں بھی نہیں کہا، میں کہیں بھی نہیں کہا، ہمیشہ ہر نعمت پر، ہر مسئلے پر خدا نے بتا کہ خدا تیری مدد سے علی اس منزل پہ پہنچا، علی کامیاب ہوا. آج سمجھ آتی تو صلاۃ پڑھے محمد ہدایت. کل میں نے عرض کیا کہ ہدایت تکوینی، تھوڑی توجہ رکھیں، جلدی جلدی انشاءاللہ باتیں آپ تک پہنچائیں. ہدایت تکوینی میں نے عرض کیا کہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. ہدایت تشریعی بھی خدا کی طرف سے ہے، یعنی کہ وہ ہنس نہیں، لیکن چونکہ اس میں انسان کا ارادہ داخل ہے کہ وہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، تو اس میں خطا کی گنجائش موجود ہے. کیا ہدایت کا پیغام آیا، ممکن اس نے انجام دیا، ممکن اس نے انجام نہیں دیا. انجام دیا تو ٹھیک ہے، نہیں دیا تو خطا ہو گئی. لیکن ہدایت تکوینی میں فقط اللہ کا ارادہ ہے، اس میں انسان کا ارادہ داخل نہیں ہے. چونکہ خدا کا ارادہ ہے تو اس لیے پھر وہاں خطا ہے ہی نہیں. کل میں نے ایک مثال دی تھی، بچہ دنیا میں آتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی نے سکھایا اس کو رونا نہیں نا. جب اس کو بھوک لگتی ہے یا بچہ ہے نا تو کچھ کر نہیں سکتا، اس کے پیٹ میں درد ہو یا کچھ ہو، وہ کیسے بدلا ہے؟ تھوڑا بولو میرے ساتھ، کیسے بدلا ہے؟ ہم ہے نا جو بڑا ہوگا بولے گا تو وہ تو بولے گا درد ہو رہا ہے، لیکن وہ بچہ جو 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے کا ہے، سال کا ہے، وہ کیسے بتائے کہ مجھے تکلیف ہے؟ اللہ نے اس کی فطرت میں اس ہدایت کو ڈالا ہے کہ ایک بچے جب تجھے تکلیف ہو تو گھریا کر کے بتلا، تاکہ تیری ماں، تیرا باپ، تیرا رشتہ دار تیری طرف متوجہ ہوگا. تو رات کو اندھیرے میں بھی تیری ماں تھک چکی ہوگی صبح سے رات تک کام کر کر کے، نیند میں غرق ہوگی، لیکن بچے جب تجھے تکلیف آئے گی تو تو روئے گا. تو یہ بھی خدا نے تیرے دل میں ڈالا، اور تیرے رونے پر اتنی تھکاوٹ کے باوجود وہ ماں فوراً اٹھتی ہے، اس ماں کے دل میں بھی میں نے ڈالا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ماں جو سارا دن تھکی ہوئی ہے، رات کو جا کے سوتی ہے کہ آرام کرو، بچہ ہو رہا ہے، وہ اٹھتی ہے نہیں اٹھتی، بولو فوراً اٹھتی ہے. باپ کو چونکہ کام ہوتا ہے نا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ خود دیکھو ہمیں تو کام پہ جانا ہے، ہم کام پہ نہیں گئے تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اسی لیے روایت میں 3 دفعہ ماں 1 دفعہ باپ، کیونکہ ماں کا کردار زیادہ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ ماں کا کردار زیادہ ہے اولاد کی تربیت میں، ماں کو مقام زیادہ دیا ہے. رسول خدا کے بعد ایک شخص آیا، نوجوانوں اپنے ماں باپ کا احترام سیکھو. نوجوانوں اگر زندگی میں کامیابی چاہیے تو ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو. شخص آیا، ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا کے لے گیا پیدل. اس وقت جب یہ چیزیں نہیں تھی دنیاوی سواریاں، پیدل حج پہ لے گیا، کاندھے پہ بٹھا کے سفر کر کے. ماں اور باپ دونوں کو، پہلے باپ ماں کو اپنے کاندھے پہ بٹھایا، آگے جا کے رکھا، پھر باپ کو اس طریقے سے مکے پہنچا، دونوں کو حج کرایا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد رسول خدا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میں نے اپنے ماں باپ کو پیدل حج کرایا اس طریقے سے، اس تکلیف میں آیا، میں نے اپنی ماں باپ کا حق ادا کیا. رسول خدا نے فرمایا، اے شخص تو یہ عمل جب تک زندہ ہے ہر سال کرتا رہے، تو اپنی ماں کی ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکتا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیہ زندہ باد، حسینیہ زندہ باد، یزیدیہ مردہ باد، یزیدیہ مردہ باد، نعرہ سلوات، اللہم صلی ماں کا مقام ہے اسلام میں، سمجھنا چاہیے.
مستجاب نہیں. لیکن یہ ماں کے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ نے ڈالا ہے. خدا معصوم کی فرمان حدیث ہے، خدا کہتا ہے کہ ماں کے دل سے محبت میں میرے بچے کی ممتا ڈالی ہے نا، یہ میں کھینچ لوں تو یہ بچہ تڑپتا ہے، ماں ایک سیکنڈ کے لیے اس کی طرف توجہ نہیں کرے گی. اللہ اکبر. یہ ہے پروردگار جس نے بچے کو بھی ہدایت تکمیل کی اس کی فطرت میں ڈالا. مشکل ہے، تو بول نہیں سکتا، گریا کر، اور وہاں ماں کے دل میں بھی ڈالا. بچہ روئے، کتنی بھی تکلیف کی ہوگی وہ کھڑی ہو جائے گی کہ میرا بچہ میرا بچہ. ایسا میں عزیزوں کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہے کہ جو انسان کے لیے تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب اس کا نتیجہ ملتا ہے وہ ساری تکلیفیں بھول جاتا ہے. 9 مہینے ماں بطن میں بچہ رکھتی ہے، ایسا میں تکلیف روایات میں ہے، اور پھر جب ولادت ہوتی ہے وہ تکلیف ہے. ساری تکالیف سے گزرنے کے بعد جب وہ بچہ دنیا میں آتا ہے، اس ماں کی نظر اس بچے پہ پڑتی ہے، وہ اپنے 9 مہینے کی اور ولادت کے وقت کی ساری تکلیفیں بھول جاتی ہے. وہ اپنے بچے کو دیکھ کر مسکراتی ہے، خوش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد دی ہے. اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے. یہ ہے وہ ہدایت تکوینی جس کو خدا نے بیان فرمایا. ہمارے دوسری طرف قرآن کی 2 واقعات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ متوجہ رہے تو جلدی سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. بلند صلوات پڑھیں امام صلی. توجہ ہے میرے دوستوں کی، بات پہنچ رہی ہے بھائیوں. سورہ عنکبوت ہے قرآن مجید میں، پڑھا ہوگا. ماہ مبارک رمضان کی 23 کی رات 3 سورہ پڑھنا مستحب ہے، سورہ روم، دخان اور عنکبوت. عنکبوت کی معنی آپ کو پتہ ہے، عنکبوت کہتے ہیں بکری کو، ٹھیک ہے نا، بکری کو عنکبوت کہتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کافر نبی کے دشمن ہوئے، نبی کو قتل کرنا چاہتے ہیں. پوری توجہ چاہتا قتل کرنا چاہتے ہیں. اب نبی کا بچنا، نبی کو بچانا خدا نے متعلق کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی نے بھی بہت سارے کام کرنے. تو ایک مرتبہ رسول نے امیر المومنین سے فرمایا، صلوات پڑھیں محمد آل محمد. یا علی بستر پہ سو جاؤ. اور فرمائیے گا بستر پہ سو جاؤ. علی نے یہ نہیں کہا کہ کیسے یا رسول اللہ خود جا رہے مجھے لٹا کے، نہیں. کہ علی وہ ہے جس کے باپ نے 3 سال شعب ابی طالب میں مصطفیٰ کو اور علی کو جب رات ہو جاتی تھی اور حملے کا خطرہ ہوتا تھا، مصطفیٰ کو علی کے بستر پر، علی کو محمد کے بستر پر. اور جو ہے جانے اگر کوئی قربان ہو جائے، حملہ ہو تو میرا نبی بچ جائے، میرا علی چلا جائے. یہ بچپن سے توجہ میں جانے گیا نہیں. اب یہ حفاظت اعلان رسالت کے بعد ہے نا. شعب ابی طالب محمد رسول اللہ کے بعد کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب بتائیے مجھے، ابو طالب نے محمد کی جان بچانے کے لیے علی کو مصطفیٰ کے بستر پر اور مصطفیٰ کو علی کے بستر پر ایسا کیا یا نہیں کیا؟ بولو کیا نا. اب مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا جو مصطفیٰ کو بچانے کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرے وہ تو کافر ہوا نعوذ باللہ، اور جو مصطفیٰ کو خطرے میں ڈال کر چلا جائے اس کا کیا کہنا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. جو بچائے وہ نعوذ باللہ کافر، اور جو مصیبت میں ڈالے. ہاں میں کیا کیا تھا، اس سے زیادہ تو کہہ نہیں سکتا. الحمدللہ صاحبان ایمان اور بچپن سے مجالس سنتے ہیں تو اس سے زیادہ کہنا بھی نہیں چاہیے. تو عزیزان محترم، رسول خدا نے جب کہا علی بستر پر، علی نے ایک سوال کیا، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. یہی تو وجہ ہے، ساری رات عبادتیں کرنے والا علی،
ساری رات 1000 رکعت نماز. ہاں 1000 رکعت نماز. لوگ شک کرتے ہیں 1000 رکعت نماز کیسے پڑھی جا سکتی ہے؟ توجہ چاہتا کیسے ہو سکتا ہے 1000 رکعت رات میں؟ تو عزیزان محترم علی کا ایک عاشق، علی کا ایک چاہنے والا جس نے الغدیر کتاب لکھی ہے، جس میں من کنت مولا فہذا علی جو مولا کو ثابت کیا ہے اور مولا کی معنی کیا ہے اس کو بتایا ہے. 11 جلد پر کتاب ہے الغدیر اور ان کے مصنف ہے علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ. آئی سمجھ میں؟ ایک واقعہ بتاؤ علامہ امینی کا، سنو گے؟ ہاں کہتے ہیں خواب میں کسی نے دیکھا لائن لگی ہوئی ہے، کوثر پر پانی پلایا جا رہا ہے. سلمان، ابوذر، مقداد، مالک اشتر یہ اصحاب پانی پلا رہے ہیں ایک ایک کو. علی بھی وہاں کھڑے ہوئے ہیں، سب کو پانی پلا رہے ہیں. اب جیسے امینی کا نمبر آیا، اب وہاں تو یہ نہیں ہے کہ علامہ امینی ہے تو سب کو ہٹاؤ آگے آ جائے، نہیں، وہاں حساب کتاب پورا ہے. یعنی آگے آ جاؤ، آنا اپنے نمبر میں. یہ یہاں پر نظام ہے کہ مولانا آئے تھوڑا آگے کر دو. نہیں بھائی مولانا آئے تو کیا ہوا، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو تاکہ دوسرا ہے. جب علامہ امینی کا نمبر آیا اس کوثر پر، اور فرمائیے شیعہ نے حیدر کرار ایسا بننا پڑے گا. تو علامہ امینی جیسے نزدیک آئے، علی ابن ابی طالب آگے آئے، فرمایا مالک اشتر، ابوذر یہ سب ہٹ جاؤ، اسے میں اپنے ہاتھوں سے کوثر کا جام پلاؤں گا. اس نے دنیا میں میری ولایت کا حق ادا کیا ہے. اللہ اکبر. جو ولایت علی کا حق ادا کرتا ہے اسے صحابی علی نہیں بلکہ علی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلاتا. شیعوں ولایت علی کا حق ادا کرو اس زمانے میں، اپنے آپ کو علی کا جاننے والا بناؤ، علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلو اور ہر جگہ علی کے فضائل کو بیان کرو، ولایت کا پرچار کرو دشمنوں کے درمیان، تو علی اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے. اور بڑی عبادت ہے، اور بڑی عبادت ہے. اب شک ہوا 1000 رکعت نماز ممکن ہے. ہمارے بھی کوئی ایسے سر گھومے ہو جو دیکھیں عقل میں نہیں آئے تو میرے دوست عقل میں تو علی آنے والا ہے نہیں. اگر علی عقل میں آ جائے وہ علی نہیں ہے. اور جو میں جائے بولو یار پیچھے والے میرے دوست علی اگر میری اور آپ کے عقل میں آ جائے تو پھر وہ علی تھوڑی ہے، وہ اور چیز ہوگی. علی کی فضیلت کا آغاز، علی کی عظمت کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جہاں انسانیت کی عقل ختم ہوتی ہے، وہاں علی کی فضیلت شروع ہوتی ہے. وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب عقل میں چیزیں نہیں آئیں گی. 1000 کا نماز. اب علامہ امینی نے جب یہ پڑھا انہوں نے کہا چلے ہم دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے نہیں سکتا. ارشاد مقدس میں فرماتے ہیں علامہ امینی نے رات کو عشاء کے بعد جب تھوڑا اس کے بعد 1000 رکعت نماز پڑھی، فقط یہ ثابت کرنے کے لیے دنیا کو اگر امینی علی کا غلام 1000 رکعت رات میں پڑھ سکتا ہے تو علی مولا وہ کس طرح نہیں پڑھ سکتا. وہ علی ہے، وہ طیور بھی ہے، اس کے لیے ہر چیز آسان ہے. جب غلام ساری رات میں 1000 رکعت پڑھ لے تو اس کا مولا کیسے نہیں پڑھ سکتا. یہ پڑھنے کی ضرورت انہیں نہیں تھی، لیکن یہ ثابت کرنا تھا دنیا والوں کو. یہ ذہن سے شک نکالو کہ ہاں علی یہ کر سکتے ہیں. فرماتے علی ایک زین پر پیر رکھتے تھے، دوسرے پر پیر رکھنے سے پہلے ختم قرآن ہو جاتا تھا. آپ کو آگا میری عقل میں نہیں آتا، وہ عقل میں نہیں آئے گا. چیزیں عقل والی تھوڑی ہے. رسول اللہ تو نے نشانیاں ہی ایسی بتلا دی ہے جو علی کے سوا کسی میں ہے ہی نہیں. کسی میں نہیں ہے. اب دیکھیں 44ویں دن کیا ہوا، ساری رات بیچارے جاگتے رہے. علی رسول نے اعلان کیا کل اس کو لگ دوں گا.
وہ جانتے رہے کل ہمیں میں تو کہتا ہوں دوستوں کو کہ میرے بھائیوں 39 دن کر لیا نا، اب 40ویں دن تو خود سو جانا چاہیے نا بھائی، ہمارے کام ہمارے بس کی بات نہیں ہے، لیکن وہ 40ویں دن بھی جو ہے نا وہ گردن اٹھا کے دیکھتے ہیں کس کو ملے گا کس کو نہیں ملے گا۔ عجب ہے عزیزان محترم، وہ جاگتے رہے، علی سوتا رہا، کیونکہ علی کو پتا تھا یہ کمال میرا ہی ہے، یہ علم آنا میرے پاس ہے، مجھے علم کی ضرورت نہیں ہے، علم خود ڈھونڈ کر میرے پاس آئے گا۔ وہ یہی ہوا نا، کالی نیٹا جیسی نیند مجھے آ جائے۔ اب پیغمبر گئے، ساتھی اور بھی ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، سمجھ گئے سب، ایک اور بھی ساتھی ساتھ لے گئے تھے، علی کو وہاں چھوڑ گئے کہ آپ جہاں پر سوئے میں جا رہا ہوں۔ گئے کفار نے ساری رات یہی دیکھے نا، پوری توجہ چاہوں میرے دوستوں، مجھے نہیں معلوم کیسے سننا چاہتے ہیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ اگر بستر پر علی بن کر سوتا تو کفار کو پتا نہیں چل جاتا کہ علی ہے؟ یار بولو میرے دوستوں کا، اگر بستر پر علی بن کر سوتا تو دشمن کو پتا چلتا یہ تو علی ہے، تو تلواریں لے کے پیچھے جاتے محمد کہاں چلا گیا؟ لیکن آج علی بن کر نہیں سونا، آج محمد بن کر سونا ہے، تو ہی تو محمد کی جان بچے گی۔ تاریخ اسلام میں اگر کوئی محمد بن کر سویا وہ علی ہے، جو محمد بن کر مولا وہ علی ہے، جو محمد بن کر سنتا رہا وہ علی ہے۔ سب چیزیں ساری چیزیں علی میں ہیں۔ اب محمد بن کے شاہدہ کو انتظار کرتے ہیں، پیغمبر چلے گئے، صبح اٹھے دیکھا جائے ذرا دیکھے چادر ہٹائی تو علی کو دیکھا سب بھاگے۔ ہاں علی ہے نا، یہ وہ ہے جو جھولے میں بھی سانپ کے ٹکڑے کر دیتا ہے، یہ کیا سب بھاگے؟ علی ایسا بہادر عزیزان ہے، کہا علی رسول میرے حوالے کر کے گئے تھے کیا؟ میرے حوالے کیا تھا کیا؟ مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ اگر علی فرماتے مجھے نہیں پتا یہ غلط ہو جاتا نا، علی ہے نا، فرمایا میرے حوالے کیا تھا۔ پیغمبر تو چلے گئے، اب کافروں سے بچنے کے لیے اللہ نے ایک جگہ کہ محمد اس میں چلے جا، جیسے اندر گئے دوست بھی اندر گئے۔ اب باہر سے اللہ نے توجہ چاہا مکڑی کو حکم دیا، اے مکڑی یہاں گھر بنا، اس طرح گھر بنا تاکہ آنے والے کو خدشہ بھی نہ ہو۔ یہ ابھی بننا ہے نا، چونکہ اپنے نبی کو بچانا ہے، وہ اپنے نبیوں کو بچانے کے لیے جو بھی طریقہ استعمال کرے، موسیٰ کو بچایا وہ انگارہ منہ میں دے کر بچایا، ابراہیم کو انگارے میں ڈال کر بچایا، محمد کو یہاں رکھ کر مکڑی کا گھر بنا کر بچایا، ایسے بچایا اس کی مرضی ہے۔ اور جو مل جائے ہم نے گھر بنایا۔ ہم نے آپ سے پوچھوں جو صاحب دوست اندر تھے وہ گھبرانے لگے، اب جا رہے ہیں ان کا کیا پلان تھا مجھے نہیں پتا، یہ مجھے کچھ نہیں پتا ان کا کیا پلان تھا، شور شرابہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر محمد کے ساتھ ہے تو ڈر کس چیز کا؟ بھائی نور ساتھ ہے، حجت ساتھ ہے، نبی ساتھ ہے، وہ معشوق ہے آپ عاشق ہیں، جو عاشق معشوق کے ساتھ ہو پھر نہ اندھیرا ڈرتا ہے نہ سانپ سے ڈرتا ہے نہ کسی چیز سے ڈرتا۔ آپ فرماتے ہیں عاشق ہے وہ معشوق ہے تو ڈر چیز کا۔ اب مجھے اس پلان کا نہیں پتا کہ شور کیوں کیا، لیکن جب شور کیا تو مصطفیٰ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائی جو محمد کے ساتھ رہ کر ڈرتا ہو وہ خیبر میں کیسے مقابلہ کرے گا، وہ عہد میں کافر کے ساتھ کیسے رہے گا؟ محمد ساتھ ہے تو بھی ڈرے، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرو مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ کیا پلان ہے، تو کیا سوچ کے ہے؟ خیر ہم نے آپ سے پوچھوں یہ مکڑی کا جو گھر بنا، یہ مکڑی نے جو اتنا خوبصورت گھر بنایا، کسی یونیورسٹی میں گئی تھی، اس کا وہ پروفیسر ہے، اس کو لیبارٹری میں لے کے گئے سکھایا کہ گھر ایسے بنانا، بولو میرے ساتھ، نہیں بنایا، کسی نے نہیں سکھایا۔ یہ کیا ہے، کس نے بتایا گھر ایسے بنانا ہے؟
قرآن کہتا ہے یہ ہدایت تکوینی ہے. اللہ نے چھوٹی سی بکری، یہی تو قرآن کہتا ہے اگر میری آیات میں تفکر کرو گے، میری نشانیوں کو سوچو گے، فکر کرو گے تو میں تمہارے لیے بہت ساری چیزیں کھول دوں گا. ذرا تفکر تو کرو، یہ بکری ہے کتنی، گھر کیسے بنایا، کس نے سکھایا؟ کسی نے نہیں. کہ اللہ نے اسے ہدایت کی ہے کہ گھر بنانا کیسے ہے اور محبت کو بچانا کیسے ہے. صلوات پڑھے محمد والے. سب مل کے جواب دے میرے بھائی. تو یہ ہدایت تکمیل ہے. آخری آیت پڑھو اور انشاءاللہ تو کل زیادہ وقت دے دیا اس کو آج کم کر دیں گے، مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ بھی ہم سے راضی رہیں اور اللہ بھی آپ سب سے راضی انشاءاللہ. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. محمد والے محمد بلند سلام. سورہ نحل قرآن مجید کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 69. واقعہ آپ نے سنا ہے لیکن میں اس سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ایک کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ ہدایت تکمیلی کی آخری مثال ہے. پھر انشاءاللہ امامت پر کل داخل ہو جائیں گے کہ حاجی جو امام ہے اس کی صفات کیا ہے، وہ بھی سننے والی ہے صفات آیات الہی اور روایات میں انشاءاللہ. میرا جی چاہتا ہے کہ میں پورا عشرہ آپ کی خدمت میں فضائل علی پڑھوں اور اہل بیت کی فضائل تاکہ نورانی ہو. پھر ساتھ ساتھ پیغامات اہل بیت کی آپ کی خدمت میں ابتدائی مجلس میں دے دیتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب ان پیغامات پر بھی عمل کریں. ٹھیک ہے میرے دوستو. سورہ نحل میں خداوند متعال کیا خوبصورت آیت ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. اللہ نے وحی نازل کی. اب اس وحی کو سمجھاؤں گا. اللہ نے وحی نازل فرمائی کس کے اوپر؟ إِلَى النَّحْلِ شہد کی مکھی پر. شہد کی مکھی پر اللہ نے بولو وحی نازل فرمائی اور فرمایا اے شہد کی مکھی أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا پہاڑوں پر گھر بنا، وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پر گھر بنا. توجہ میری جان بنایا بڑی محنت کے ساتھ ہے. مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا پہاڑوں پر جا کے گھر بنا اور وَمِنَ الشَّجَرِ درختوں پر گھر بنا. وَمِمَّا يَعْرِشُونَ اور گھر کی بلندی جس کو مفسرین نے لکھا چھت، گھر کی چھتوں پر ایسی بلندی جگہ پر اپنا گھر بناؤ. کس کو کہا؟ شہد کی مکھی کو گھر بنا. شہد کی مکھی کے گھر آپ نے دیکھے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں اگر شہد کی مکھی کا وہ چھتا بنا ہوا ہو اور اس کے ساتھ جا کے کوئی حرکت کریں تو پھر جو ہے نا وہ انسان کی خیر نہیں ہے. انسان کی خیر نہیں ہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو. سبحان اللہ. میں چھٹے امام پہ قربان جاؤں، میری اور آپ کی جانیں قربان ہو. ایک شخص کے بادشاہ کھانا کھا رہا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، جیسے ہی نوالا لیتا مکھی آ جاتی. اس کے پتہ ہے جب بادشاہ کھانا کھاتے تھے تو وہ اطراف میں 2-3 لوگ رکھتے تھے جو ہوائیں چلاتے تھے، ہے نا، پنکھا چلاتے تھے. بادشاہ کو وہی بادشاہ یہاں پنکھے چلاؤ، وہاں انشاءاللہ یہ بادشاہ خود ہی پنکھے چلا کے جانا وہ تو جانا کرتا ہے کیا ہے. اب مکھی آئی، کھانا کھاتا مکھی ہٹائی، دوبارہ ان میں ڈالنا چاہ پھر مکھی آ گئی. تیسری دفعہ سنو میرے دوستو، تیسری دفعہ پھر مکھی ہٹ. چوتھی دفعہ غصے میں بادشاہ ہے، بادشاہ کو غصہ آ گیا، ختم ہو گئی. غصہ ویسے حرام ہے، کسی ایک مجلس میں غصے میں پڑھوں گا. یہ ہماری قوم میں غصہ بہت ہے، جوان میں غصہ بہت ہے، مرد میں غصہ بہت ہے کہ انا رجل میں مرد ہوں، یہ بیوی ہے، یہ کمزور ہے، میں گھر میں آیا تو یہ کیوں نہیں، گھر ایسا کیوں نہیں. ماشاءاللہ یہ پڑھوں گا، میں چھوڑوں گا نہیں، ساری چیزیں پڑھوں گا انشاءاللہ. یہ غصے میں پڑھوں گا، چھوٹی چھوٹی بات کیا، چھوٹی چھوٹی بات گھر میں گیا ہو گیا میرا
میرے استاد سے مرحوم ہو گیا عبداللہ فاطمیہ فرماتے بعض لوگ مرد جب گھر میں جاتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون گھر میں داخل ہوا، پورا گھر کانپتا ہے، بچے کانپتے ہیں، بیوی ڈرتی ہے، اللہ خیر کرے گھر میں خدا کو مانو، اس کا پڑھوں گا میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے یاد دلائیے گا، مجھے یاد ہے میں نے جو کچھ پڑھنا وہ لکھا ہوا ہے، اس پر ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ تاکہ میں اپنے معاشرے کی اصلاح کروں، ہمارے گھروں کی اصلاح ہو، ہمارے گھروں میں شوہر بیوی کی اصلاح ہو، ہمارے گھروں میں خیر و برکت کیوں نہیں آتی؟ جس گھر میں 24 گھنٹے لڑائی ہو، تو میں ہو، وہاں کون سی برکتیں آتی ہے؟ ہر گھر نہیں آتی۔ اسلام کیا کہتا ہے، روایت کیا کہتی ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بادشاہ نے غصے سے چھوڑا، اٹھاؤ لے جاؤ، مجھے نہیں کھانا۔ راستے میں ایک دفعہ چلا، امام چھٹے سے ملاقات ہو گئی، پتہ میں کیا کہہ رہا تھا مجلس میں، بعض اوقات سلمان پڑھنے کے لیے بھی استخارہ نہیں کرا جانا ہے، پڑھنے میں مقصد ہے۔ سارے سنیں یابن رسول اللہ، یہ بھی کوئی مخلوق ہے جو اللہ نے خلق کی ہے؟ یہ مکھی بھی کوئی مخلوق ہے، اللہ نے خلق کی ہے پریشان کرنے کے لیے کہا نہیں، اس کو بھی خدا نے جو بنایا نا، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے، اس میں بھی حکمت ہے۔ کون سی حکمت ہے؟ کہ تم جیسے بادشاہوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ نے اس مکھی کو خلق کیا۔ اللہ اکبر، تیرے جیسے بادشاہوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے مکھی، خدا کہہ رہا تجھے میری بنائی ہوئی ایک مخلوق چھوٹی سی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو میرے سامنے تکبر کیسا؟ سبحان اللہ۔ اب یہ شہر کی مکھی بنی، اس کو وہی ہوئی گھر بنا جاتا ہے، جب گھر بن جائے تو اب کیا کرے؟ فرمایا سما کلی من کل الثمرات، جاؤ پھولوں کے پاس اور ہر پھول کا رس چوسو۔ ثمرات کہتے ہیں پھول کو، پھولوں کے پاس جاؤ، کلی من کل الثمرات، پھولوں کو جا کر ان کا رس لے کر آؤ۔ فَاسْلُكِي، توجہ جمع میرے دوستو، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، جو اللہ نے، غور فرمائیے میری اسی بات کو مجلس ختم ہو گئی، فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا، اللہ نے جو تمہارے لیے راستے معین کیے گئے انہی راستوں پر چلتے ہوئے جانا۔ سن رہے میرے دوستو، اپنی سماعت کو بلند فرمائیے، جو راستے، اس کو کہہ رہا خدا شہر کی مکھیوں کو کہہ رہا ہے، جو راستے تمہارے لیے اللہ نے معین فرمائے گئے کہ یہ راستے ہیں، ان راستوں پر چل کر جاؤ، کلی من کل الثمرات، ان راستوں سے ہٹنا مت، اور جو کہا یار ان راستوں سے مت ہٹنا جو ہم نے معین کیا ہے، ان راستوں پہ چلو گے تو اس مقصد تک پہنچو گے، راستے سے ہٹ گئے وہ مقصد حاصل ہوئے، سارے بولے میرے دوست حاصل نہیں ہوگا، اس راستوں پہ چلے۔ اب اس راستے میں چلے تو پھر کیا ہوا؟ کہ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان، ہمارے ان کے بدن سے ایک مشروب نکلے گا، اور اس مختلف رنگوں کا مشروب ہوگا۔ تو خدا، اگر خدا کو پہچاننا ہونا، شہد کی مکھی کے مشروب کو دیکھ کر ہی نا انسان کہتا رب تو کتنا بڑا کمال والا ہے، آپ کتنا عظیم ہے میرا پروردگار۔ سارے آیتوں کو چھوڑو، اگر شہد کی مکھی کو دیکھو اللہ سمجھ میں آئے تو مجھے کہنا عجیب ہے۔ یخرج من بطونہا شراب مختلف الوان فیہ وفیہ شفاء للناس، خدا کہہ رہا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا، اس مشروب میں شفا ہے۔
اور شفا کئی بیماریوں کی ہے. ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون. اور فرمایا اے قوم جو تفکر کرتی ہے آیات میں ان کے لیے پیغام ہے. ٹھیک ہے عزیزو. اب شہد کی مکھی جاتی ہے, مکھیاں جاتی ہیں, اللہ کا حکم ہے. اوحا دو طرح کے ہیں, توجہ چاہیے. ایک وحی ہے جو اللہ اپنے نبیوں پہ نازل فرماتا ہے, وہ وحی جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوتی ہے, وہ مسئلہ الگ ہے. ایک اوحا ہے جسے الہام کہتے ہیں. خدا کہتے ہیں وہ اوحا الی ام موسیٰ, ہم نے مادر موسیٰ کی طرف وحی نازل کی کہ تم نے اپنے بچے کو دودھ پلانا ہے. مسلمانوں آج تک سمجھ میں نہیں آیا. موسیٰ جب فرعون کے دربار میں جاتا ہے, ہر عورت دودھ پلانا چاہتی ہے, وہ دودھ نہیں پیتا. آواز آئی کوئی وہاں ان کی بہن موجود تھی, میں جانتی ہوں کیونکہ اللہ نے کہا تھا موسیٰ کی ماں اس بچے کو ڈال دے, بچائیں گے ہم, تیری گود میں ڈالیں گے ہم, یہ ہمارا وعدہ ہے. بہن نے کہا ہم جانتی ہیں کہ کون اس کو دودھ پلائے گا. وہ لے کر آئی اس کی ماں کو. جیسے ہی ماں آئی وہ بچہ فوراً ماں کی گود میں آیا, اس نے دودھ پینا شروع کیا. مسلمانوں مگر اتنا بتا دو, جب موسیٰ ایک لحظے کے لیے فرعون کے گھر میں رہنے والی عورتوں کا دودھ نہیں پیتا تو حضرت موسیٰ کا محمد 40 سال ابو طالب کے دسترخوان پہ کیا کر رہا تھا؟ 40 سال ابو طالب کے دسترخوان پہ تھے نا, نعوذ باللہ کے کافر کے دسترخوان پہ تھے. آپ حضرت ابو طالب کو کافر کہہ کر اپنے نبی کی توہین کرتے ہیں, نہیں کرنا چاہیے. فخر انبیاء ہے, افضل الانبیاء ہے, خاتم النبیین ہے. اور خدا 1,00,000 عجیب مقام ہے. 1,30,999 انبیاء محمد کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. ایسا میں کیا منزلت ہے. 1,30,999 نبی جس کے لیے کھڑے ہو اسے محمد کہتے ہیں, اور محمد جس کے لیے کھڑا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں. اب یہ چاہتے ہیں اور لے کر آتے شہر کی مکی. اوہا یعنی الہام کیا, اوہا یعنی ہدایت تکوینی. یہ جو اوہا ہدایت تکوینی یعنی خدا نے ڈائریکٹ, پروردگار نے, کیونکہ ہماروں کو ہدایت کی ضرورت ہے نا, جانور پالنے کو سب چیز تو خدا نے ان کو ہدایت دی. اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی جس میں خطا نہیں ہے. اب وہ جملہ سنو, بات ختم کرو. کیا کہا؟ فصلوں کی سوگولا ربی کی زولولا, جو اللہ نے تمہارے لیے راستے معین کیے ہیں انہی راستوں پہ چلو گے تو یہ شراب شفا ہوگی. جو نکلے گا مشروب نام و شہد وہ شفا ہوگی ایک شرط پہ کہ جب تم ان راستوں پہ چلو گے تو ہم نے معین کیے ہیں. اور ادھر ادھر چلی گئی تو دل تو پھول میں بچ جائے گا لیکن جو نکلے گا وہ شفا نہیں ہوگا. اب خدا بند متعال فرماتا ہے اے مسلمانوں وَأَنَّ هَذَا الصِّرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہ میرا واحد راستہ ہے, اس صراط مستقیم پہ چلو, اس کا اتباع کرو تو کامیاب ہو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اس راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر مت جانا. اگر دوسرے راستوں پہ چلے گئے تو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, تو اصل راستے سے ہٹ جاؤ گے. ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اللہ تمہیں یہ پیغام دے رہا اگر تم صاحبان تقویٰ ہو تو. عزیزان محترم, خدا نے فرمایا صراط مستقیم, مجھ تک پہنچنے کا راستہ ایک ہی ہے, باقی سارے باطل راستے ہیں. یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا یا علی انت صراط مستقیم, علی تو صراط مستقیم ہے. تو پتا چلا وہ واحد راستہ جو خدا تک پہنچاتا ہے وہ علی کا راستہ ہے.
علی کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ باطل راستے ہیں، اور راستوں پہ چلو گے تو خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس راستے کو اختیار کیا ہوا ہے جو خدا نے ہمارے لیے معین فرمایا ہے، وہ صراط مستقیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہمیں صراط مستقیم پر قائم فرما۔ ہم میں نگاہ دکھانے والے نہیں ہیں، 5000 گھنٹے دکھانے والے نہیں ہیں، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ جس نے آج تک نہیں دیکھا وہ کب دیکھے گا؟ ہم نے دیکھ لیا ہے، وہ صراط علی کا ہے، وہ صراط پر ہم آ چکے ہیں، کہتے خدا اس راستے پہ قائم فرما۔ صبح شام دعا کرتے ہیں نا، تو الحمدللہ خدا نے ہمیں صراط علی دیا، صراط اہل بیت دیا، صراط امام زمان دیا۔ ایک ہی راستہ کھولو نا محمد، اس راستے پہ چلتے رہو، کامیاب ہو۔ ادھر ادھر مت جاؤ۔ زیارت جامع کبیرہ میں منصور فرماتے ہیں جو ادھر آ گیا وہ کامیاب ہے۔ من آتاکم نجا ومن لم یأتکم ہلکا، جو ہماری طرف آیا وہ کامیاب ہے، جو ہم سے دور ہوا وہ ہلاکت ہے۔ ہم الحمدللہ فوز و کامیاب ہے۔ خدا آپ سب کی مدد فرمائے۔ یہ ہے ہدایت تکوینی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور اس کے فضائل علی جو چھپے ہوئے تھے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ خدا آپ سب کی مدد فرمائے۔ کل انشاءاللہ امام کیسا ہوتا ہے، امام کی صفات کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے شروع کریں گے اور پھر آخر میں ولایت علی کو پڑھیں گے، آیات الہی بتائیں گے کہ علی کی شان میں قرآن میں کیا آیا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اور آپ بھی آتے رہے، ان اچھی اور عظیم سماعتوں کے ساتھ ضرور آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ صلوات پڑھ دیں امام زمان آخر اللہ۔ بس عزیزان محترم، اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تو نے ہمیں اس راستے پہ رکھا۔ معصوم کا فرمان ہے جب بھی خیر کا کام کرو، جب بھی مجالس میں جاؤ، جب بھی آنکھ میں آنسو آئے، سب سے پہلے اپنی ماں کے لیے دعا کرو، سب سے پہلے اپنی ماں کا شکریہ ادا کرو جس نے تربیت میں خیانت نہیں کی۔ جب بچہ گود میں تھا یہی ماں مجلس حسین میں لے کے جاتی تھی اور اپنے آنکھ کے آنسو اپنے بچے کے چہرے پہ بس کرتی تھی، دعا کرتی تھی خدا میرے بچے کو عزادار بنانا۔ چھوٹا علم بنا کے دیتے ہیں 10 محرم کو، باپ اس بچے کو لے کے جاتا ہے، باب الحوائج کا علم اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، یعنی باب الحوائج یہ بچہ آپ کے پرچم کو لے کے چل رہا ہے، باب الحوائج اسے باوفا بنانا کہ آپ کی سیرت پہ چلے۔ اور آج میں اور آپ الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں، یہ ہماری ماں اور باپ کا احسان ہے۔ آپ پر مت بھولو خدا را اپنے ماں باپ کو، زندہ ہے تو ان کے لیے دعا فرماؤ، دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت کی دعا کرو، مجلسوں کے ثواب ان کو پہنچاؤ۔ جب ماتمداری ختم ہو، عزاداری ختم ہو تو ایک نیت سے کہے خدا آج کی اس مجلس کا ثواب، اس گریے کا ثواب، ماتم کا ثواب میں اپنی ماں اور باپ کو پہنچاتا ہوں جس نے مجھے فرش عذاب پر آنا سکھایا۔ آپ کو تو اپنا ثواب ملے گا، لیکن اس کی روح جب وہ قبر میں خوش ہوگی پھر وہ بھی آپ کو دعا دے گی، خدا میرے بچے نے مجھے بھیجا ہے، اے اس بچے کو مزید عزادار حسین بنا۔ یہ وہ طریقے ہیں عزاداروں اہل بیت سے مانگنے کے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آج کہاں سے شروع کروں، مجھے نہیں پتا میں اس مظلومہ کے مسائل کیسے کروں، مجھے نہیں پتا میں کیا کروں۔ عزاداروں میں سارے ائمہ کے مسائل میں مظلوم ہے، لیکن یقین مانو کہ مظلومہ کے مسائل میں نہیں پڑھ سکتا زیادہ، ہمت نہیں ہے۔ لیکن 2-4 جملے سنو۔ آج ایک مظلومہ کی شہادت کی رات ہے، اس کی عمر 4 سال ہے، اس کو حسین نے سکینہ کا نام رکھ کے کہا کہ آپ کی تسکین ہے۔ امام صادق کا فرمان ہے، فرماتے ہیں دیکھو اپنی بچیوں کے چہرے پر تماچا مت مارا کرو،
کیا صاحب سوال. بچیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں. اللہ بچیوں کے ذریعے رحمت نازل فرماتا ہے. حسین کو اللہ نے بیٹی دی جس کا نام فاطمہ ہے, پیار سے سکینہ کہا ہے. شام میں جائیں گے رقیہ کے نام سے مشہور ہے. مختلف نام مقاتل میں کون ہے یہ سکینہ؟ آپ سننے کی طاقت کریں, خدا مجھے پڑھنے کی طاقت دے, امام زمانہ کو پرسا دیں. جب حسین شہید ہو گئے تو یہ ظالم خیموں کی طرف آئے. خیموں کو جلانے سے پہلے بیویوں کے تبرکات کو لوٹا گیا. بیویوں کی چادروں کو نیزوں کی کھلی سے اتارا گیا. سنو, ایک مرتبہ شمر ملعون حسین کی بچی کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس ظالم نے, میں آپ سے پوچھوں مجھے بتاؤ, جو کان میں بالیاں تھیں وہ اگر اتار کر لے لیتے ہیں تو کیا کان زخمی ہوتے ہیں؟ اب اس سے زیادہ میں کیا پڑھاؤں, یہ کان زخمی ہوتے نہیں ہوتے. لیکن اللہ داروں مجھے نہیں پتا. سنو, کہتے ہیں ظالم نے اپنے ہاتھوں کی 2 انگلیاں سکینہ کے کانوں کی بالیوں میں ڈال کر کھینچا ہے. کان کی بالیاں, کان کا پردہ زخمی ہوا. سکینہ نے فرمایا چچا عباس, سکینہ کو شمر دے. تو کیسے پڑھا؟ ایک مرتبہ ظالم نے یہ ظلم کر دیا, بس کر دیا ہوتا تو ہم بھی چھوڑ دیتے, یہی مسائل ختم کر دے. ظالم نے اپنا ہاتھ وزنی سکینہ کے تماچا مارا. او میری بیوی, جب سکینہ کو تماچا مارا لگا, سکینہ نے فرمایا بابا اپنی بچی کو تماچوں سے اللہ کو غم نہ دے. خدا آپ سب کو شام لے جائے, خدا وہ چھوٹی زری کے پاس لے جائے, وہاں جا کر سکینہ کا ماتم کرے. امام زمانہ آج کی رات ہم سب کو دعوت نامہ دے دو مولا, شام میں جائے سکینہ کی قبر کا ماتم کرے. کیا صاحب کا زمان, بیوی کو تماشے لگے. سکینہ سلام اللہ علیہا کی بدن پر رسیاں باندھی گئی, بے کجاوا اونٹ پر بٹھایا گیا, تازیانے مارے گئے. سنو شیعوں جتنے یا بیٹھو, کوئی آنکھ خوش کرے گا, خدا اس مصیبت کے بعد تو بس ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کو تازیانے مارے گئے. بیوی کو ایک اونٹ پہ رسیوں سے جکڑ کر باندھا گیا. جیسے اونٹ دوڑاتے تیری بیوی کے بدن پہ تکلیف ہوتی, فرماتی بھوپی اماں میرا بدن زخمی ہو رہا. چلے کوفے میں پہنچے, کوفے میں پتھر مارے گئے, بیویوں کے سر زخمی ہوئے. کوفہ بیوی کا شہر ہے. جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئے ایک سلام آیا. سنو, ایک سلام آیا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. جناب زینب نے فرمایا سجاد بیٹا دیکھو تو صحیح, اس وقت کون ہمیں سلام کر رہا ہے؟ امام سجاد نے دیکھا چاروں طرف. ایک مرتبہ دارالعمارہ کے دروازے پر دعوت پڑی, مسلم کا وزن اٹھا ہوا تھا. فرمایا بوبے اماں, چچا مسلم کا وزن ہے, چچا مسلم سلام کر. مسلم کی زوجہ نے یہ آواز سنی, فرمایا اے مسلم, مسلم تیری بیٹی میرے پاس ہے, میرے 2 بچے کہاں ہیں مسلم؟ کوفے سے چلے, شام پہنچے. شام کا دربار دیکھا ہوگا, شام کا بازار بھی دیکھا ہوگا. آج تک کوئی غیرت مند شخص اپنی ماں بہنوں کو لے کر اس تک مندار نہیں
कहते 9 घंटे बीवियां बाहर खड़ी रही, दरबार सजता रहा। मुझे नहीं पता ये 4 जुमले सुन सकेंगे, पढ़ सकूंगा या नहीं। या साहिब ज़मान एक मर्तबा दरवाजा खोला, बीवियां दाखिल हुई। वो मालूम तख्त पे बैठा हुआ, साथ में तख्त है, हुसैन का सर है। बीवियां आई, एक रस्म में 12 गले हैं, सारी बीवियां झुककर खड़ी हैं। मालूम पूछता है क्या वजह ये सब झुककर खड़ी हैं? कहीं में छोटी बच्ची है, जब ये सब सीधा होती है तो उसका गला दुखता है। कहती है को भी अम्मा मेरे गले में तकलीफ हो रही है। या साहिब ज़मान सुनो ये जुमला, मुझे नहीं मालूम, सुनो मेरा जुमला अजीजों, क्योंकि मालूम है ना वहाँ को पता था ना, कोई जानता नहीं था ये अलग है। इसी दरबार शाम में दस्त पड़ा हुआ था, मलऊन ने छड़ी ली, हुसैन के दांतों पे मारना शुरू किया। सकीना ने पूछा वो भी हमारे किसका सर है? तो बेटा ये तेरे बाबा का सर है। ये मलऊन छड़ी मारा हुसैन के दांतों पर। एक मरतबा हमारा शख्स खड़ा था दरबार में, चलो दरबार में शख्स खड़ा था, उसे नहीं पता था ये कौन है, उसके बाद औलाद नहीं थी। आयतुल्लाह जवादी आमूली मसाइल के जुमले पढ़ते मेरे खुसरा फरमाते हैं कि उस शख्स ने कहा काफले को देखा, उसने समझा बाकी आए हैं, उसको नहीं मालूम था। उसने यजीद से कहा देख इस काफले में बच्ची है, मेरे पास औलाद नहीं है, मैं इस बच्ची को खरीदना चाहता हूँ। बस खरीदने का नाम आया, सकीना ने अपनी भूमि अम्मा को देख देखा, भूमि अम्मा तमाचे मेरी किस्मत में थे, गोशवारों का छलना मेरी किस्मत में था, ऊंट पे बैठना मेरी किस्मत में था, क्या ये भी मेरी किस्मत में लिखा हुआ? ये भी ज़ैनब ने परवाह नहीं सकीना, जब तक ज़ैनब जिंदा है उससे मुखातिब हुए, शख्स तुझे मालूम है ये कौन है? का नहीं मालूम, का ये तेरी मोहब्बत की नवासी का बेकर उसने फौरन यजीद पे लानत भेजी। मुझे नहीं मालूम था, सज्जाद ने कहा मुझे माफ करना, मैंने क्या गलती कर दी। जिंदा में शाम में ले गए, ये वो जिंदा में जहाँ पहले जानवरों को रखा जाता था, खाली किया गया, इसमें बीवियों को भी रखा गया। बस जुमला सुनो, बस 2 जुमलों की ज़हमत तमाम हो गई। एक मर्तबा शाम का वक्त होता था, इमाम सज्जाद दरवाजे पे आते थे, बीवी सकीना भी आती थी, परिंदे जाते थे, बीवी सकीना पूछती थी भैया ये कहाँ जा रहे हैं? मौला ने फरमाया अपने घर वतन जा रहे हैं, रात का वक्त हो गया, तो भैया हम अपने वतन मदीने कब जाएंगे? इमाम ने फरमाया नहीं भाई हम सब जाएंगे, तू नहीं जाएगी। अल्लाह ने सैयद शोधा एक वक्त आया, रात का यही रात थी शायद, बीवी सकीना ने रोना शुरू किया, सो रही थी, अचानक उठी, कब भी अम्मा, जब उठी या हुसैन करने लगी। बस अब जुमले सुनो देखो क्या करते हो, या हुसैन 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 बाबा बाबा करने लगी। सबने खामोश कराना चाहा, सकीना खामोश नहीं हो रही, बाबा बाबा। एक मर्तबा यजीद को पता चला हुसैन सकीना अपने बाबा को मांग रही है, तश्त में सर रख कर भेजा। खुदा जिस तरह हुसैन की बेटी अपने बाबा से मिली है, किसी बेटी को बाप से इस तरह न मिलाया। तश्त आया या साहिब ज़मान, तश्त आया, सकीना ने हुसैन का सर लिया, अपने जख्मी रुखसार बाबा के रुखसार पर के आवाज दिवसिया पड़ा, बाबा जब तमाचे लगे गाने, बाबा जब गाछ चले गाने, जब दादी हारे मारे गए गाने, बाबा तो दिवसिया गाने, बाबा बाजारों में ले जाया गया गाने। बस ये मसीहा पढ़ते पढ़ते मेरी बीवी की आवाज बंद हुई, इमाम सज्जाद आ गया, बहन के हाथ पे हाथ रखा, फरमाया इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सकीना मर गई, सकीना दुनिया से चली गई। या ज़हरा बीवियों का कुरान हुआ, बीवी
یا اللہ اس کا قبول فرما. ایک مرتبہ بیوی کو غسل دینے لگے, خدا کی قسم تو تم نے بڑے غضب کیا ہے, غسل دینے لگے. آپ کو معلوم ہے اسی کرتے میں غسل دیا گیا, اسی کرتے میں دفن کیا گیا. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کیسے پڑھوں یا امام زمانہ, مجھے معاف کرنا مولا. کہتے بیوی کو تازیہ نے اتنے مارے کہ بیوی کا کرتا بیوی کے بوجھ کے ساتھ چمٹ گیا تھا. جب کرتا الگ کرنا چاہتے تھے تو بیوی کے بدل کے اسی میں غسل دیا, وہی کفن تھا. یا صاحب زمان امام سجاد نے زین العابدین نے اپنے بہن کا جنازہ اپنے سچی ہاتھ میں تھے. آخر سنا سو امام زمانہ, ایک مرتبہ مولا نے زنجیروں والے ہاتھ میں اپنی بہن کا جنازہ اٹھایا, کربلا کی طرف رخ کیا, فرمایا بابا اکبر کا جنازہ اٹھانا آسان تھا, عباس کا موضوع اٹھانے آسان تھے, قاسم کا بمانا شاورا آسان تھا, آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے تھے. لیکن بابا سجاد کی اور مردے کو ہاتھ میں چکڑی ہے اور چھوٹی بہن کے اس معصومہ کی مظلومیت کا واسطہ ہے, اس معصومہ کی یتیمی کا واسطہ ہے. اللہ ان آنسوؤں کو امام زمانہ کی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ہم سب کو, مومنین و مومنات, جوان سب کو شام میں جناب سکینہ کے حرم کی زیارت نصیب فرما. پروردگار اس معصومہ کی مظلومیت کا واسطہ ہماری اولاد کی اس پرآشوب زمانے میں برائیوں سے حفاظت فرما. اللہ اس معصومہ کی مظلومیت کا واسطہ, اس مظلومیت پر اہل بیت کی بیویاں روئی, خدا تمام گناہوں کو معاف فرما. بیمار جہاں بھی ہیں, خدا میرے بھائی بڑے بیمار ہیں, اور بھی بیماروں کی دعائیں اس معصومہ کے صدقے میں سب کو شفا نصیب فرما. اللہ مجھے اپنی عزت و عظمت کے واسطہ تمام مرحومین مرحومات خصوصاً والدین کی مغفرت فرما. پروردگار المومنین پر, مومنات پر, مجلس میں آنے والوں پر سکینہ بیوی کے صدقے اپنی رحمت برکتیں نازل فرما. اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تجھے واسطہ شہزادی کا, امام مہدی کا ظہور نصیب فرما. امام زمانہ کے لشکر میں شامل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وانصرنا علی الحسین. بھرتا ہے علم بھرتا ہے, یہ لگتا ہے, یہ لگتا ہے, یہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آتا ہے. علم بھرتا ہے, علم بھرتا ہے, علم بھرتا ہے. علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے. علم تھامے حسینی فوج کا سالار آتا ہے. علم بردار آتا ہے, علم بردار آتا ہے. یہ لگتا ہے, یہ لگتا ہے کہ جیسے حیدر کرار آتا ہے. علم بردار آتا ہے, علم بردار آتا ہے.
दिल लड़ता है, ज़मीं का दिल धड़कता है, फज़ा में शोर बरपा है, अदू का दम निकलता है, जरिए कौन आता है, अलम किसका उभरता है, जरिए कौन आता है, अलम किसका उभरता है, यजीदी फौज में हलचल, यजीदी फौज में हलचल, दिलों पे खौफ छाया है, ये लगता है कि जैसे है दर करार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है दर करार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है। छुट्टी करार की है बस, वही अब्बास की है बस, खुदा के शेर जैसी है अली के शेर की ताकत, वही चेहरा वही सीरत, वही जज्बा वही जुर्रत, अभी आया नहीं लेकिन अदू पे छा गई दहशत, मिसाले लापता शब्बीर का साला आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, ये लगता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है दर करार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है। अभी ये शोर बरपा था कि गूंजा है दरी नारा, मिसाले लापताबाजी अचानक सामने आया, मुझे अब्बास कहते हैं जरी जलकार कर बोला, अलमदारे हुसैनी हूँ गुलामे सैयदे वाला, सदा देता हुआ ये बाज़िए जर्रा आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है। यहाँ तन्हा दिले हैं दर, वहाँ लाखों जहाँ पैकर, यहाँ बदहात में मैदा, वहाँ तेगो सीना खंजर, यहाँ सूखा है मशीदा, वहाँ जहाँ सूखा है मशीदा, वहाँ सैलाब है लश्कर, यहाँ शौके शहादत है, वहाँ शौकीन मारो दर, मुकाबिल मरहबों के साहिब किरदार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है। अदू से छीन के दरिया अलम अब्बास ने गाड़ा, यजीदी फौज में मुल्तम अचानक शोर था उठा, अरे भागो तराई से अली आया, अली आया, फिर उसके बाद दरिया पर फतहबाजी नजर आया, फिर उसके बाद दरिया पर फतहबाजी नजर आया, जफाकारों में बनकर मौत की ललकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है। अलम थामे हुसैनी फौज का सालार आता है, ये लगता है, ये लगता है कि जैसे है दर करार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है, अलम बरकार आता है। भरा जिस वक्त मशीदा बड़ा यादानी मासूमा, ये पानी सोए खैमा चला सकता सकीना था, भरा जब गिर्दबाजी के यजीदी फौज का हल्का, कहा अब्बास ये दिल में सकीना तुम न घबराना, कहा अब्बास ये दिल में सकीना तुम न घबराना, अभी
مشکی